بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک شخص کو مکمل اختیار دے دیا جائے تو وہ انصاف کرے گا یا ظلم؟ کیا طاقت کو محدود کرنا ضروری ہے یا مطلق العنان حکمران ہی بہترین نظام ہے؟ اگر طاقت بے لگام ہو تو کیا قانون کا کوئی وجود باقی رہتا ہے؟ 18ویں صدی میں یورپ کے بیشتر ممالک میں بادشاہت کی حکمرانی تھی۔ بادشاہ صرف ایک حکم جاری کرتا اور پوری سلطنت کو اس پر عمل کرنا پڑتا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی چیلنج نہیں، کوئی عدالت نہیں۔ لیکن پھر ایک آدمی نے دنیا کی سیاسی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کہا جب طاقت ایک ہی جگہ مرکوز ہو تو وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ یہ شخص تھا چارلس مونٹسکیو۔ اس کا نظریہ تھا سپریشن آف پاور۔ چارلس مونٹسکیو ایک مشہور فرانسیسی فلاسفر تھا جو 1689 میں پیدا ہوا اور 1755 میں وفات پائی۔ وہ جدید آئینی حکومت اور جمہوری اصولوں کا ایک بہت بڑا حامی تھا۔ اس کی مشہور کتاب دی اسپرٹ آف دی لاز دنیا کی سب سے مؤثر سیاسی تحریروں میں شمار کی جاتی ہے۔ مونٹسکیو کا سب سے بڑا نظریہ سپریشن آف پاورز کا اصول تھا جو آج دنیا کی بیشتر جمہوری حکومتوں کی بنیاد ہے۔ اس کے خیالات نے امریکی آئین، فرانسیسی انقلاب اور جدید جمہوری نظام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اب دیکھتے ہیں مونٹسکیو کے پولیٹیکل آئیڈیاز کو۔ اس کے پولیٹیکل آئیڈیاز میں جو سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے، سب سے مین جو بات وہ کرتا ہے، وہ سپریشن آف پاور کی بات کرتا ہے۔ مونٹسکیو کے مطابق کنسنٹریشن آف پاور آمریت اور استبداد کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے حکومت کے 3 بنیادی اختیارات کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ 3 بنیادی اختیارات یا 3 پاورز کون کون سی ہیں؟ ایک ہے لیجسلیٹو پاور، جس کو مقننہ بھی بولتے ہیں، جو قوانین بناتی ہے، جو لیجسلیچر کرتی ہے۔ اس میں پارلیمنٹ آ جاتی ہے یا کانگریس آ جاتی ہے۔ پاکستان کی کیس میں دیکھیں تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ لیجسلیچر ہے، یہ پارلیمنٹ ہے۔ دوسری جو پاور ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، اس کو انتظامیہ بھی بولتے ہیں۔ یہ وہ ہوتی ہے جو حکومت کو چلاتی ہے۔ اس میں صدر یا وزیر اعظم ہوتے ہیں یا اور جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ بیوروکریسی بھی اسی میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری پاور ہے عدلیہ، جوڈیشل پاور، جو قوانین کی تشریح کرتی ہے، انٹرپریٹیشن کرتی ہے اور انصاف فراہم کرتی ہے۔ اس میں عدالتیں آ جاتی ہیں۔ مونٹسکیو کہتا ہے کہ اگر یہ تینوں اختیارات ایک ہی فرد یا ادارے کے پاس ہوں تو حکومت ظالمانہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے جمہوری ممالک میں، ڈیموکریٹک اسٹیٹس میں، یہ تینوں اختیارات علیحدہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان تینوں کے درمیان چیک اینڈ بیلنس کا نظام قائم رہے۔ جدید دور کے حوالے سے اگر دیکھیں تو آج کی جو صدارتی نظام ہے امریکہ کے اندر اور پارلیمانی نظام ہے انڈیا، پاکستان اور یو کے اندر، وہاں پہ یہ سپریشن آف پاور کا اصول نظر آتا ہے۔ دوسرا جو اس کا پولیٹیکل آئیڈیا ہے وہ ہے ٹائپس آف گورنمنٹ کا۔ گورنمنٹ کے ٹائپس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ مونٹسکیو نے گورنمنٹس کو 3 بیسک ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا۔ پہلی جو تھی وہ ریپبلکس تھی، جمہوریہ تھی، تم اس کو اگر بولے تو۔ وہ ریپبلکس کو مزید آگے 2 ریپبلکس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، ایک ڈیموکریٹک ریپبلک اور دوسری ایرسٹوکریٹک ریپبلک۔ وہ کہتا ہے جو ریپبلک ہوتی ہے نا، اس میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ دوسری ٹائپ آف گورنمنٹ جو بتاتا ہے وہ مونارکی کو بتاتا ہے، بادشاہت کو بتاتا ہے۔ بادشاہ قانون کے تحت حکمرانی کرتا ہے لیکن وہ مکمل مطلق العنان نہیں ہوتا۔ اس میں معاشرتی روایات اور اشرافیہ کا کردار ہوتا ہے۔ تیسری ٹائپ آف گورنمنٹ وہ بتاتا ہے ڈسپوٹزم۔ اس میں حکمران مکمل اختیار رکھتا ہے اور قانون کے تابع نہیں ہوتا۔ عوام خوف کی وجہ سے حکمران کے احکامات مانتے ہیں۔ مونٹسکیو کے مطابق یہ سب سے خراب طرز حکومت ہے کیونکہ یہ ظلم، جبر اور کرپشن کو فروغ دیتا ہے۔ اگر ماڈرن ڈے کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں ڈیموکریسیز تو موجود ہیں، ریپبلکس جیسے یو ایس اے، یو کے، پاکستان، انڈیا، ETC، ان میں ڈیموکریسی موجود ہے اور باقی بادشاہت جو ہے، مونارکی جو ہے، وہ عرب کنٹریز میں موجود ہے۔ اگر ڈسپوٹزم دیکھا جائے تو وہ آپ کو نارتھ کوریا کے اندر نظر آئے گی۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے لبرٹی اینڈ رول آف لا کی۔ مونٹسکیو کے مطابق حقیقی آزادی اس وقت ممکن ہے جب قانون کی حکمرانی قائم ہو، ریاست میں ادارے آزاد ہوں، حکومت عوام کے مفادات کا تحفظ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اختیارات کا ارتکاز ہو جائے تو آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ there is no liberty if the power of judging is not separated from the legislative and executive power۔ اگر عدالتی اختیارات مقننہ اور انتظامیہ سے الگ نہ ہو تو آزادی ممکن نہیں۔ آج کل کے دور میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ اگلی بات وہ کرتا ہے انوائرمنٹ اینڈ جیوگرافک انفلوئنس آن گورنمنٹ، ماحولیاتی اور جغرافیائی اثرات جو گورنمنٹ کے اوپر پڑتے ہیں۔ مونٹسکیو نے کہا کہ ریاست کے سیاسی نظام پر جغرافیہ، آب و ہوا اور معیشت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گرم ممالک میں لوگ زیادہ جذباتی اور مطلق عنان حکومت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ سرد ممالک میں لوگ زیادہ منظم، جمہوریت پسند اور سخت قوانین کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرعی معیشت والی ریاستیں زیادہ روایتی اور بادشاہت پسند ہوتی ہیں،
جبکہ تجارتی معیشت رکھنے والے ممالک زیادہ جمہوریت پسند ہوتے ہیں۔ مونٹسکو کے نظریات کو اگر ہم جدید دور کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بہت سی مطابقت نظر آتی ہے آج کے دور کے حوالے سے بھی۔ امریکہ اور فرانسیسی انقلاب جو ہیں وہ ایک طرح سے مونٹسکو کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے اس کا مرہون منت ہے۔ امریکی آئین جو 1787 میں بنا اور فرانسیسی انقلاب جو 1789 میں آیا، تو یہ سپریشن آف پاور کی تھیری کو اس میں اپلائی کیا گیا۔ آج کی جمہوریتوں میں اس کا اصول موجود ہے، تین اختیارات کی علیحدگی، پاکستان، بھارت، برطانیہ، امریکہ اور بہت سی ساری یورپین اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر آپ کو سپریشن آف پاور نظر آئے گی۔ جو اس کے علاوہ اس نے جو گورنمنٹس کی تقسیم کی ہے وہ بھی آپ کو آج کل کے دور میں بھی نظر آئے گی۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مونٹسکو جمہوری اصولوں، قانون کی حکمرانی اور اختیارات کی علیحدگی کا سب سے بڑا حامی تھا۔ اس کے نظریات آج بھی سیاسی نظام، آئینی حکومت اور عدالتی آزادی کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آج حکمران مونٹسکو کے اصولوں پر عمل کریں تو دنیا میں زیادہ مستحکم اور منصفانہ حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی جدید جمہوری فلسفے کے معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ کرٹیک بھی اس پہ کیا جاتا ہے کہ اس نے سیپریشن آف پاور کی بات کی، لیکن دنیا میں کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں پہ مکمل سیپریشن آف پاور موجود ہو۔ کسی نہ کسی طرح سے ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کو۔ تو یہ ایک اس کے اوپر کریٹک ہے۔ ویسے مونٹسکو ایک بڑا عظیم فلاسفر تھا اور اس نے ایک یہ جو نظریہ دیا اس کا پوری دنیا کے اوپر بہت بڑا انفلوئنس ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلے فلاسفر کے حوالے سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔